گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، گونجے وادی وادی آپ کی منادی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طالبات، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں چوتھا لیکچر ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتی ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ دیکھیں، ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اور خصوصاً پیغمبروں کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، اور آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری عن قریب دی جانی تھی۔ تو یہ حضرت خدیجہ کی جو آپ سے عمر زیادہ ہے، یعنی 40 سال کی عمر، ایک پختہ عمر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے مصائب آنے ہیں، اور ان کو لمحہ لمحہ جو ہے وہ حوصلے کی اور خیر خواہی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس حوالے سے حضرت خدیجہ کی عمر چونکہ زیادہ تھی، وہ پختہ عمر کی تھی، اور آئندہ آنے والے معاملات نے یہ بات ثابت بھی کر دی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے، جب پہلا پیغام آیا اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو آپ کو تسلی اور تشفی جس نے دی وہ حضرت خدیجہ ہی تھی۔ انہوں نے ہی فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایسی باتیں کوئی پختہ شخصیت ہی کر سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اس حوالے سے۔ بہرحال شادی تک ہمارا معاملہ پہنچا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی مبارک ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے، تو حق مہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خامد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کو ایک حق مہر دیا جاتا ہے شادی کے موقع پر، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کے مطابق 20 اونٹ دیے۔ یہ حق مہر ہمیشہ شوہر کی، خامد کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ جو ایک پرانا سلسلہ پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے کہ وہ حق مہر جو ہے وہ 33 روپے ہوتا ہے، وہ 33 روپے اس وقت تھا جب روپوں کی قیمت بہت زیادہ تھی، روپوں کی ویلیو بہت زیادہ تھی، تو وہ 33 روپے دیے جاتے تھے۔ تو اس کو پکڑ کر جو ہے وہ آج تک کئی لوگ اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو حق مہر دیا جاتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو جو حق مہر ادا کرتا ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اس کی حیثیت لاکھوں کی ہے تو وہ لاکھوں میں ادا کرے گا، اگر اس کی حیثیت کروڑوں میں ہے تو وہ کروڑوں میں ادا کرے گا۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ حق مہر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کی شادی اس طرح بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو حق مہر کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم کیا ادا کریں؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے پاس سوائے ایک ذرا بختر کے اور کچھ نہیں تھا، اور اسی کو بیچ کر جو ہے وہ حق مہر کے لیے کچھ چیزیں بنائی گئی۔
تو اسی طرح ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے پاس وہ ذرا بختر بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ آپ کو کچھ صورتیں آتی ہیں، انہوں نے کہا قرآن پاک کا اتنا حصہ مجھے یاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کروا دینا، یہ حق مہر ہوگا تمہاری طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو حق مہر ہوتا ہے حیثیت کے مطابق، جس طرح کی شوہر کی مالی حیثیت ہو اس طرح کا وہ حق مہر ادا کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر میں 20 اونٹ ادا کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی مبارک ہوئی تو اس کی خوشی میں اپنی ایک غلام تھی اس کو آزاد کر دیا، جس کا نام برہا تھا، برہا کو آزاد کر دیا۔ برہا نے پھر بعد میں یثرب کے یعنی مدینہ کے کسی ایک شخص سے شادی کر لی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ تو اس طرح آپ پھر ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئی۔ ام ایمن کا تذکرہ آگے ہماری جو ہم باتیں کر رہے ہیں آئندہ آنے والے حصوں میں ہوگا۔ تو ام ایمن کا دراصل اصل نام کیا تھا؟ برہا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا۔ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی خوشی میں اپنا ایک 15 سالہ غلام جن کا نام زید تھا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آج کے بعد یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ زید جو غلام تھے یہ دراصل بڑے اعلیٰ خاندان سے بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ قزاقوں نے آپ کو کہیں سے گرفتار کر کے تو کسی ایک انسانوں کی منڈی میں آپ کو بیچ دیا جہاں سے آپ کو خریدا گیا اور آپ غلام بن گئے، وگرنہ آپ غلام نہیں تھے۔ اور یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہبہ کر دیا حضرت زید کو، جو کہ اس وقت 15 سال کی عمر کے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کر دیا، تو جب انہوں نے چند سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار لیے اور وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی، جیسا میں نے کہا تھا کہ پیغمبر سے سب کو محبت ہو جاتی ہے، جو بھی صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ مقدس لوگوں سے، مقدس شخصیات سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگرچہ غلام تھے لیکن غلامی کے باوجود آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی کہ جب آپ کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ پہ موجود ہے تو وہ لینے کے لیے پہنچ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ ہم غلاموں سے تعلق نہیں رکھتے، یہ ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ پکڑ کر غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا تھا، ہم ان کو لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ لیکن حضرت زید نے امیجن کیجئے جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں اب میرے مائی باپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابھی آپ کے اوپر نبوت نہیں آئی، نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق اس طرح کے تھے، آپ کے معاملات اس طرح کے تھے کہ آپ کے غلام کو آپ سے محبت ہو گئی کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس وقت زید کے والدین نے انہیں بڑا برا بلا کہا کہ اے بیٹے تو نے بڑا ہی غلط فیصلہ کیا کہ تو نے آزاد حیثیت کو چھوڑ کر ایک غلام حیثیت کو اپنا لیا۔ تو جب بہت برا بلا کہا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ خانہ کعبہ میں۔ تو یہ کعبہ پہنچے اور وہاں پر جتنے بھی اکابرین اس وقت موجود تھے بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ سب لوگ گواہ رہی ہو کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر زید جو ہے وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبوت سے پہلے۔ ابھی آپ کا نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا لیکن اتنی چاہت اور محبت آپ کے غلام کے دل میں تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ اپنی طبیعت میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے معاملات میں کتنے رحم دل اور کتنے اچھے ہوں گے کہ آپ کے غلام کو بھی آپ سے محبت ہو گئی۔ اب یہ زمانہ یہ ہے کہ آپ کا شادی شدہ دور گزر رہا ہے اور آپ کے گھر میں جن لوگوں کا آنا جانا تھا اس وقت ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا، جو آپ کی دائی تھی، وہ
اکثر و بیشتر آپ کے گھر آیا کرتی تھی اور حضرت ختیجہ آپ کی بڑی مدد فرماتی تھی، آپ کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ پھر قحط کا زمانہ تھا، ایک قحط کا زمانہ وہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گود لے کر گئی تھی، لیکن اب دوبارہ جب آتی ہیں تو قحط کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں آپ کی حالت پھر جو ہے وہ معاشی طور پر بہت خراب ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے آپ کو 40 بیڑے اور ایک اونٹ دے کر روانہ کیا، یعنی اس طرح آپ کی جو ہے وہ مالی خدمت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی رہی تھی۔ پھر آپ کے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا جو تھا وہ آپ کی پھپھو حضرت صفیہ کا تھا، وہ عمر میں آپ سے چھوٹی تھی۔ حضرت صفیہ اکثر و بیشتر حضرت ختیجہ کے گھر میں آیا کرتی تھی اور ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے زبیر کو بھی لے کر آتی تھی۔ زبیر انہوں نے نام رکھا تھا اپنے بھائی کے نام پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں یعنی حضرت صفیہ کے بھائی جن کا نام زبیر ہے، جو کہ بنی ہاشم کے سردار بھی تھے، اور حرب فجار جو ہوئی تھی، جو جنگ فجار تھی، اس میں آپ ہی سربراہ تھے اس جنگ کے، تو ان کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ زبیر رکھا تھا۔ عربوں میں یہ عام معمول تھا کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے والد کے نام پر، اپنے دادا کے نام پر، اپنے جد اعلیٰ کے نام پر اپنے بیٹوں کے دوبارہ نام رکھ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں پر تو یہ ہے کہ ہم نے جب نام رکھنا ہوتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا نام رکھنا ہے جو ہمارے خاندان میں پہلے کسی کا نہ ہو، اور ایسا نام رکھنا ہے جو ہمسایوں میں بھی کسی کا نہ ہو، جو قرابت داروں میں بھی کسی کا نہ ہو۔ تو چاہے نام جتنا مرضی برا رکھ لیں لیکن انوکھا رکھنا ہے کہ پہلے کسی کا نہ ہو، جبکہ عربوں میں یہ بات نہیں ہے۔ عرب ہمیشہ اچھے نام چنتے ہیں۔ ایک ایک گھر میں ہی ایک بھائی کا بیٹے کا وہی نام ہے، دوسرے بھائی کے بیٹے کا بھی وہی نام ہے۔ اور عربوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی رواج ہے کہ ان کو سب سے اچھا نام جو ہے وہ محمد لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربوں میں تقریباً ہر گھر میں کسی ایک بیٹے کا نام محمد ضرور ہوتا ہے۔ تو لہذا نام رکھنے میں انوکھا پن نہیں کہ پہلے کسی کا نہ ہو، بلکہ جو اچھا نام ہے چاہے خاندان میں پہلے سے موجود ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں آپ کی سنت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ابو طالب جو کہ ان دنوں میں ان کی حالت میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مالی طور پر مستحکم نہیں تھی، وہ مالی طور پر اتنے امیر نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی پرورش میں لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزارا کرنے کے لیے بکریاں چرانا پڑتی تھی۔ چند قرات کے بدلے میں آپ اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لہذا ابھی بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ حضرت ختیجہ کے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں تو ابو طالب جو کہ آپ کے چچا ہیں ان کی حالت ابھی تک نہیں بدلی۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی تو انہوں نے اپنے دوسرے چچا عباس سے مشورہ کیا کہ ہمارے چچا جو ہیں ابو طالب ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ خوددار اتنے ہیں کہ اگر ان کی کوئی مالی مدد کی جائے گی تو وہ قبول نہیں کریں گے، تو کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں جن سے ان کی مدد ہو سکے۔ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور اپنی چچی سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور ان کو کہا کہ اے چچا، ہم آپ کے بیٹے جو ہیں ان کو گود لینا چاہتے ہیں، اپنے پاس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ جب بچوں کو گھر سے لے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کا خرچہ کم ہو جائے گا، ان کے اوپر مالی بوجھ کم ہو جائے گا۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ہی اتنے رحم دل تھے، اتنے ملنسار تھے، اتنا خیال کرنے والے تھے کہ آپ نے یہ ترکیب سوچی کہ یہاں سے ان کے بیٹوں کو اگر گود لے لیا جائے تو ان کے اوپر جو وہ مالی بوجھ پڑا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے خوشی خوشی جو ہے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا دیکھو 2 بیٹے میرے پاس رہنے دو، ایک بڑا بیٹا طالب اور ایک اس سے چھوٹا بیٹا عقیل، اور 2 جو چھوٹے بیٹے ہیں ایک جعفر اور ایک علی، ان دونوں کو آپ لے لو۔ لہذا حضرت جعفر کو حضرت عباس نے گود لے لیا
اور حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو لے کر آیا تو ابھی وہ چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر بھی بچے موجود تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک بیٹا عطا کیا حضرت ختیجہ سے، جس کا نام آپ نے قاسم رکھا، لیکن یہ 2 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اور عربوں میں ایک اور رواج ہے کہ ان کا جو سب سے پہلا بڑا بیٹا ہوتا ہے اسی کے نام پر پھر باپ کا نام چلتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب قاسم آپ کے گھر پیدا ہوئے تو اب آپ کا نام بنا ابو القاسم۔ اب آپ کو کوئی محمد نہیں کہتا تھا بلکہ ابو القاسم، یہ رواج ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ برہا کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ ام ایمن، ٹھیک ہے، یعنی ایمن کی والدہ، ٹھیک۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر قاسم پیدا ہوئے تو آپ کو کہنا شروع کر دیا گیا ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد ابو القاسم۔ تو لہذا آپ ابو القاسم کہلائے، لیکن یہ 2 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا کی۔ سب سے پہلی بیٹی زینب، دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ۔ تاہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں ہی یہ 3 بیٹیاں پہلے والی جو تھی یہ فوت ہو گئی، اگرچہ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت بھی انہوں نے کی، لیکن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں ہی یہ تینوں بیٹیاں وفات پا گئی۔ بڑی بیٹی زینب، اس سے چھوٹی بیٹی رقیہ اور اس سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم، یہ آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ لیکن حضرت فاطمہ آپ زندہ رہیں، ان کی حضرت علی سے شادی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ ان 4 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اور طاہر اور طیب کا لقب بھی آپ کو دیا گیا، لیکن یہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور جلد ہی پہلے سال کی عمر میں ہی 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی یہ بھی وفات پا گئے۔ اور یہی وہ دن تھے کہ جب انہوں نے وفات پائی اور ادھر سے حضرت علی کو یہ گھر لے کر آئے، لہذا اب ساری توجہ جو ہے وہ حضرت علی کے اوپر ہو گئی، اور ان کی بہت اچھی پرورش جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ نے کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سارے حالات اور واقعات میں تقریباً 35 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور چونکہ اب نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بہت زیادہ خواب آنے شروع ہو گئے، خوابوں میں نور کا تڑکا نظر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ لہذا اب آپ کا جو ذہن ہے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ عام لوگوں سے کافی جدا ہونے لگ پڑے، ٹھیک ہے، اور آپ اکثر و بیشتر اب وقت اپنا تنہائی میں گزارتے تھے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے جو باقی معاملات ہیں ان سے ذرا تنہائی والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ تنہائی میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ بکریاں چراتے تھے تو اس وقت بھی تنہائی ہوتی تھی، اور آپ غور و خوض کرتے تھے یہ کائنات پر، یہ آسمان پر، یہ زمینوں پر، یہ پہاڑوں پر، چاند ستاروں سورج پر، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے مظاہر قدرت پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی تھی۔ اگرچہ اس وقت آپ کے لیے کوئی اللہ کی پہچان اس حوالے سے یا اللہ کی ذات کا اس طرح کا تعین آپ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو اس وقت علم نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو رہا تھا، اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور و خوض کرتے تھے، ٹھیک ہے، تنہائی میں اور
ایک جو بہت اہم چیز تھی کہ آپ شروع سے ہی بڑے رحم دل تھے، لیکن ان دنوں میں تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد اور جو سفر کرنے والے مسافر لوگ تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور مکہ سے کچھ 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا۔ آپ اب اکثر و بیشتر جو ہے وہاں پر چلے جاتے تھے اور کچھ کھانے پینے کا سامان، ستو اور دودھ وغیرہ ساتھ لے جاتے تھے اور کئی دن جو ہے وہاں پر ہی قیام کرتے تھے، اور کئی دفعہ تو حضرت ختیجہ بھی آپ کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ آپ غار میں مقیم رہتے اور تنہائی میں غور و خوض کرتے، اور جب وہاں سے کوئی مسافر وغیرہ گزرتے تو آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو یہ معمولات تھے آپ کے اس وقت۔ اب 35 سال کی عمر کو آپ پہنچے ہوئے ہیں اور ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا وہ ایک عرصہ دراز سے اسی طرح تھا، اور اس وقت اس کی چھت بھی نہیں تھی، تو دیواروں کو پھلانگ کر لوگ اندر بھی داخل ہو جاتے تھے۔ تو ایک واقعہ رونما ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور الماری کا تالا توڑ کر وہاں سے بڑی اہم نوادرات، بڑی اہم چیزیں جو خانہ کعبہ کا خزانہ تھا وہ چوری کر کے لے گیا۔ تب مکہ والوں کے پھر دماغ میں یہ سوچ ابھری کہ اب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ تو تمام قبیلے اکٹھے ہوئے اور طے یہ پایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو روپیہ لگے گا وہ حلال کا ہوگا۔ آپ دیکھیں مکہ والوں کو اس وقت یہ سمجھ تھی حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، یعنی وہ سود پر بھی کام کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سود کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ طے پایا کہ سود کی کمائی اور گانے بجانے کی جو کمائیاں ہیں ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل نہیں کریں گے، خالصتاً حلال کمائی جو ہے اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ لہذا سب قبیلوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور سب نے اپنے اپنے پتھر جمع کیے، لیکن اب خوف یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی یہ تعظیم تھی کہ اب اس کو گرانے والا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے پہلے اس کو گرایا جاتا تو تبھی تعمیر ہو سکتا تھا، تو کوئی یہ جرات ہی نہیں کرتا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کو گرایا جائے، بلکہ جب آپ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر وہاں پر نیا خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے انہی بنیادوں پر، تو اس وقت ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے باہر نکلتا تھا اور باہر بیٹھ کر دھوپ سینکتا تھا، اور کسی کو آگے جانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ جب کوئی آگے جانے لگتا تھا تو وہ باقاعدہ پھنکارتا تھا۔ تو یہ کئی دن تو یہی معاملہ رہا۔ اب شش و پنج میں ہے کیا ہو، تو اچانک ایک عقاب رونما ہوا، وہ اپنے پنجوں میں اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ تب اہل مکہ نے سمجھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، لیکن پھر بھی کسی کو آگے جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھے۔ تو ایک شخص ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے وہ ہتھوڑے سے ایک پتھر گرایا، تو وہ پتھر جب اس نے اتارا تو پتھر اس کے ہاتھ سے پھسل کر دوبارہ جا کے خانہ کعبہ کو لگ گیا اسی طرح۔ اس سے یہ خوفزدہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ شاید نہیں چاہتا کہ اس گھر کو گرایا جائے۔ لیکن پھر ایک اور شخص نے حوصلہ کیا، وہ ہتھوڑا لے کے آگے نکلا اور اس نے باواضح بلند کہا کہ اللہ ہمارے حوالے سے کوئی دل میں شک شبہ نہ رکھیے، ہمارے ارادے نیک ہیں، ہم اس گھر کو گرا کر یہاں پر دوبارہ تیرا نیا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس کے بعد جب اس نے ہتھوڑا مارا تو پتھر گرا، تو پھر سب لوگ اس کو گرانا شروع ہو گئے۔ تو اس خانہ کعبہ کو دوبارہ گرا کر ان بنیادوں تک گئے جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب خانہ کعبہ کو گرایا گیا تو وہاں سے 2 تحریریں رونما ہوئی، ایک حجر اسود کے گوشہ میں سے، ایک مقام ابراہیم والی جگہ سے 2 تحریریں نکلی۔ ان 2 تحریروں میں کچھ الفاظ اس طرح کے تھے کہ میں خداوند ہوں، اس کائنات کا مالک ہوں، میں نے ہی اسے تخلیق کیا ہے، اس مکے پر یہ گھر جو ہے یہ میرا خاص گھر ہے، یہ کعبہ جو ہے یہ میرا گھر ہے، اس کی تعظیم کرو
اور یہاں پر بے ادبی والے معاملات نہ کرو۔ وہ 2 تحریروں میں کچھ اس طرح کی تحریر تھی جو کہ اللہ کی طرف سے ایک روایت آتی ہے کہ وہاں پر یہ تحریریں موجود تھی۔ بہرحال خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہو گئی، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پتھر لگائے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود کے مقام تک پہنچی جو کہ تقریباً کو 1.5 میٹر بنتا ہے زمین سے، تو یہاں پر آ کر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جھگڑالو تو وہ قبیلے پہلے ہی تھے، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے جی، ہر قبیلہ کہنے لگا جی حجر اسود کو نصب ہم کریں گے، حجر اسود کو نصب ہم کریں گے۔ حجر اسود آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ایک پتھر ہے جو کہ ایک روایت کے مطابق جنت سے لایا گیا تھا، یہ جنت کا پتھر ہے، اور جب یہ آیا تھا تو یہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہ کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے اب سفید سے کالا ہو چکا ہوا ہے، اس لیے اسے حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ تو بہرحال اس کو لگانے کا جو ہے وہ جھگڑا پڑ گیا، اور 4-5 دن تک یہ فیصلہ نہ ہو پایا، اور اب نظر یہ آتا تھا کہ ان کی روایتوں کے مطابق یہاں پر خون کی ندیاں بہیں گی۔ تو کسی شخص نے کہا کہ ایسا کرو، اپنے درمیان کسی کو منصف طے کر لو، وہ ہمارا فیصلہ کر دے کہ یہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی خانہ کعبہ کی مسجد میں سامنے ایک میدان تھا نا، جو یہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی، جہاں پر عبادات ہوتی تھی، تو جو بھی صبح سب سے پہلے یہاں پر داخل ہوگا اس کو ہم منصف مان لیں گے، ان کو ہم منصف مان لیں گے۔ تو ہوا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو اس وقت 35 سال کی عمر کے تھے، وہ وہاں سے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے، تو سب لوگ پکار اٹھے، حاذل امین، حاذل امین، ہاں ہاں یہی امین ہے، ردینا، ہم اس سے راضی ہو گئے، حاذا محمد، یہ محمد ہے، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔ یعنی یہ امین اور صادق اور فیصلہ کرنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی جو ہے وہ مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ اہل مکہ میں ان کے دلوں میں آپ نے گھر بنایا ہوا تھا اس حوالے سے کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو لہذا سب نے من و ان کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہمیں من و ان تسلیم ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ سارا بتایا گیا کہ اس معاملے پر جھگڑا ہے، تو آپ نے فوراً کہا کہ ایک چادر یہاں پر بچھائیں، تو ایک بڑی سی چادر بچھائی گئی، تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا، اور پھر کہا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک شخص آئے اور اس چادر کو کناروں سے پکڑ لے۔ تو تمام قبیلوں کا ایک ایک شخص آیا اور اس نے چادروں کو کناروں سے پکڑ کر کہا کہ اس کو اوپر اٹھائیں۔ جب حجر اسود کے مقام تک ان کو اوپر اٹھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح تمام قبیلے راضی ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور وہاں پر جو ہے وہ چھت ڈال کر تو وہ لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک اور معاملہ پیش آ گیا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ چونکہ اہل مکہ نے کہا کہ ہم حلال کمائی جو ہے اسی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، لیکن ہوا کیا کہ حلال کمائی کم پڑ گئی ان کے پاس، اب خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے خانہ کعبہ جو اصل تھا اس کو اس سے چھوٹا کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ تعمیر مکمل ہو جائے۔ تو وہ جو خانہ کعبہ کے باہر والا حصہ ہے نا، آپ اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی ایک گول دیوار ہے باہر، وہ حتیم کہلاتی ہے۔ دراصل وہ خانہ کعبہ تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ پورا خانہ کعبہ تھا، چونکہ اہل مکہ نے جب اس کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چھوٹا کر دیا اور باہر 4 دیواری کر دی اور وہ حتیم کہلایا۔ تو جو کوئی بھی اس حتیم میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے دراصل وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تو یہ بھی ایک پیغام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر اسود وہاں پر نصب کرنا، کہ یعنی اب آپ کو ان قریب کو بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دی جانے والی ہے۔ یہاں پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اب معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پختہ عمر کو پہنچ چکے تھے، اب اس عمر کو پہنچ رہے تھے کہ وہ بہت بھاری برکم جو پیغام ہے، وہ عظیم پیغام، ٹھیک ہے، وہ نبوت کا پیغام اب آپ کو ملنا تھا، اور نبوت بھی کون سی؟ جو پوری کائنات کی ہے۔ اب یاد رکھیے اس سے پہلے جتنے پیغمبر آتے تھے، جتنے رسول آتے تھے، ان کو جو نبوت اور رسالت ملتی تو وہ ایک مخصوص علاقے کی ہوتی تھی،
ٹھیک ہے نا. کوئی فلسطین میں آیا تو اس کو فلسطین کے اس علاقے کی نبوت مل گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی، پوری کائنات کی نبوت ملی، پوری کائنات کی رسالت ملی. اور سب سے اہم بات کہ آپ آخری رسول، آخری پیغمبر ٹھہرائے گئے، یعنی اب آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا. اس لیے یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی کہ آپ نے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا، ایسے حالات اور واقعات پیدا کر رہا تھا، جفا کشی کی زندگی آپ سے گزرائی جا رہی تھی تاکہ آپ عادی ہو جائیں ان چیزوں کے. اب آپ کے مکارمہ اخلاق اس طرح کے تھے کہ آپ کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو برا خیال کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ایون وہ جو بتوں کی قسمیں اٹھاتے تھے نا، مجھے لات کی قسم ہے، لات ایک بہت بڑا بت تھا، مجھے عزا کی قسم ہے، مجھے حبل کی قسم، آپ وہ قسمیں بھی پسند نہیں کرتے تھے. اور اہل مکہ جو گانے بجانے کے معاملات اور جو رقص کی محفلیں وہاں پر سجتی تھی، آپ نے کبھی وہ اٹینڈ نہیں کی، کبھی بچپن میں، لڑکپن میں کبھی نہیں گئے. بلکہ آپ کا خود ایک بیان کردہ واقعہ ہے کہ مجھے کبھی رغبت ہی نہیں ہوئی ان کاموں کی طرف. زندگی میں صرف 2 دفعہ رغبت ہوئی، 2 دفعہ میرا دل چاہا کہ میں بھی جا کر جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جب میں بکریاں چراتا تھا تو میرے ساتھ مکہ کا ایک اور لڑکا تھا، وہ بھی وہاں پہ بکریاں چرایا کرتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ آج تم میرا ریوڑ سنبھالو، تو میں کیوں نہ جا کر یہ جو قصہ کہانی والی ایک محفل جمتی ہے، ذرا میں یہ وہ جا کر آج سنوں کیا ہوتا ہے وہاں پر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریوڑ سنبھالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ محفل سننے کے لیے آ گئے. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، ابھی پہلے گھر کے قریب ہی پہنچے تھے تو باجوں کی آواز آنی شروع ہو گئی، باجے بج رہے تھے. دریافت کیا تو پتہ چلا کہ آج یہاں پر شادی ہے. تو آپ وہاں پر بیٹھ گئے باجا سننے کے لیے. تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کان بند کر دیا، مجھے آواز آنی ہی بند ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر میرے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی والا معاملہ طاری ہو گیا، نیند طاری ہو گئی. میری آنکھ کب کھلی کہ ساری رات سوتا رہا. صبح جب سورج نکلتا ہے تو عرب کا سورج بڑا گرم ہوتا ہے، اس کی گرمی اور حدت کی وجہ سے میری آنکھ کھلی. تو تب میں واپس گیا، آ جا کے اپنا ریوڑ سنبھالا اور اس لڑکے کو سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. پھر ایک دفعہ اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ابھرا کہ میں جاؤں، تو آپ آئے اور پھر یہی معاملہ پیش ہوا کہ آپ کے کان بند ہو گئے اور آپ کو نیند طاری ہوگی. یہ اللہ کی طرف ہی حفاظت تھی، اپنے پیغمبر کی اللہ کی طرف سے حفاظت تھی. ٹھیک ہے. جب آپ چلتے تھے تو وہ میسرہ جو حضرت ختیجہ کا غلام تھا، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ آپ کے سر پر فضا میں 2 فرشتے معلق ہیں اور وہ سایہ کیے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح فرشتے جو تھے آپ کی حفاظت میں مامور تھے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کے چچا ہیں، کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ جو اینٹیں اور پتھر اٹھائے جا رہے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا رہے تھے. تو وہ اٹھاتے ہوئے چونکہ تہمت باندھا ہوا تھا وہ پاؤں میں آتا تھا. تو عربوں میں عموماً یہ ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی جب مزدوری کرنے لگتے تھے تو اپنا تہمت نیچے سے پکڑ کر اوپر باندھ لیتے تھے. تو ظاہر ہے اس طرح وہ ننگے تو ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس کو برا خیال نہیں کرتے تھے. عربوں میں عموماً یہ معاملہ ہوتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا. تو حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، تمہارا تہمت بار بار تمہارے پاؤں میں آ رہا ہے تو تم اسے اٹھا کر اپنے کندھوں پہ باندھ لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت اٹھا کر کندھے پر باندھنے کی کوشش کی تو آپ فوراً زمین پر گر پڑے اور نظریں آسمان کی طرف ٹک گئی اور فوراً منہ سے الفاظ نکلے، میرا تہمت، میرا تہمت، میرا تہمت. ٹھیک ہے. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سارے معاملات سے حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے تھے. فرشتے معمور کیے ہوئے تھے اس حفاظت پر، اس حفاظت پر فرشتے معمور کیے ہوئے تھے. آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جب جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کر آتے تھے، وہ قرآن پاک کی آیات لے کر آتے تھے، تو ان کے ارد گرد 70,000 فرشتے جو ہیں وہ حفاظت پر معمور ہوتے تھے تاکہ کوئی درمیان میں اس پیغام کو اچٹ نہ لے. ٹھیک ہے. یہ خالصتاً جو اللہ کی طرف سے وہ لوہے قلم سے اترا ہے وہ سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتر جائے، اس طرح کی حفاظت پہ معمور ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اب زمانہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جتنے اچھے کام ہوتے تھے ان میں شرکت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور جتنے برے کام ہوتے تھے ان سے کنارہ کشی کر لیتے تھے. یعنی تمام اچھے کام جو عربوں میں موجود تھے اس میں باقاعدہ حصہ لیتے تھے، اور تمام برے کام ان سے کنارہ کشی کرتے تھے. اور اب تنہائی والا معاملہ بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکا تھا، اور خوابوں کا سلسلہ اب بہت زیادہ تیز تھا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ تیزی سے انہیں تیار کر رہے تھے اس پیغام کے لیے جو پہلی دفعہ آپ کے اوپر وارد ہونا تھا. کہاں پر؟ غار حرا میں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام آئے غار حرا میں، اور کس طرح آپ کو پہلا پیغام پہنچا، یہ پہلی وحی پہنچی. وما علینا الا البلاغ المبین. گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی. گونجے وادی وادی آپ کی منادی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.